آپ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے لائف میں کون سے چینجز آ رہے ہیں؟ آپ کون سے اچھے وقت سے گزر رہے ہیں؟ یہ ہر بات ہر ایک کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایون آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اپنا نیا گھر لے رہے ہیں یا پھر آپ کی پروموشن ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ مارننگ کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوا تھا اور میں گھر یہاں پہ سیٹ کر رہی تھی اور کچھ چیزیں مارکیٹ سے آئی تھیں وہ بھی میں نے سیٹ کرنی تھی، اور کچن جو ہے نا یہاں پہ بچوں نے تھوڑی سی کوکنگ کی تھی تو وہ بھی بکھرا ہوا تھا۔ تو آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور یہاں پہ میں کوکنگ بھی کروں گی۔ میں نے آج بھنڈی جو ہے اس کا سالن بھی بنایا تھا اور کچھ چیزیں آئی تھیں بازار سے، تو وہ ساری چیزیں میں ایڈجسٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ تو میں نے جو آپ سے بات کرنی ہے وہ ٹاپک بہت اہم بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے ہر ایک کے لیے، کیونکہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جو نظر بد ہے نا وہ پر حق ہوتی ہے، اور ہمیں ہماری زندگی میں اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ جب ہم لوگ ہر بات ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں تو ہمارے کام جو ہیں جو ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے رک جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی ہر بات چھپا کے رکھیں۔ جب آپ چیزیں چھپاتے ہیں آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، تو جو آنکھیں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ آپ کو جب نہیں دیکھ پاتی تو وہ پھر نہیں نظریں لگاتی، یہ آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اس لیے سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں اپنی چیزیں مت پوسٹ کیا کریں۔ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کہاں سے ڈنر کر رہے ہیں، آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، آپ کون سی پروموشن جو ہے نا وہ آپ کو مل رہی ہے، یا پھر آپ کون سی گاڑی لینے والے ہیں یا لے چکے ہیں، ہر بات کرنی ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف ہے جو اس کو دیکھ کے لوگ بڑے خوش ہوں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ لوگ آپ کی چیزوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں، لوگ صرف آپ سے حسد کر سکتے ہیں، اور وہ حسد کر کر کے نا آپ کی زندگی جو ہے نا اس کو مشکل کر دیتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ کچھ کریں گے تو کرتے کچھ نہیں ہیں، لیکن بس دل ہی دل میں وہ آپ کا برا چاہتے ہیں، اور آپ کی ترقیوں کو دیکھ کے نا ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہوتی ہے اپنی عبادات، اپنی ہر چیز جو ہے نا ہر ایک کو بتائیں۔ آپ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر بات ہر کسی سے کر لینی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اپنی زندگی جو ہے نا اس کو پرائیویٹ رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ پرائیویٹ رکھیں گے آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ سکون رہے گا۔ اپنے گھر میں بھی آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا اپنی ہر چیز جو ہے نا اس کو چھپا کے رکھا کریں، بس اپنے اوپر دم رکھیں، اپنے بچوں پہ دم کریں۔ صبح و شام جو ہے نا آپ نے اپنے بچوں پہ دم کرنا ہے اور اپنی ہر چیز پہ دم کرنا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے گھر میں آپ کے ایک جو پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے نا وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جب آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں، آپ یہاں سوتے ہیں، تو آپ کے گھروں کو دیکھ کے بھی جو ہے نا لوگ بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو آپ کی جو خوشیاں ہیں نا وہ برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ ٹینشنز رہیں، آپ کچھ بھی زندگی میں نہ کر پائیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر آپ نے اپنی پرائیویٹ زندگی جو ہے بتا کے کیا کرنی ہے، شیئر کر کے کیا کرنی ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی ہر چیز جو ہے نا چھپایا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اپنی ہر بات بتائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اچھا فیل کریں گے، وہ ایکسائٹمنٹ فیل کریں گے، آپ کو مبارکباد دیں گے، یا اس کے علاوہ جو ہے موٹیویٹ ہوں گے، اور وہ آپ کو کالز میں مبارکباد دیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اور کبھی کبھی ہم اپنی چھوٹی چھوٹی عبادات جو ہوتی ہیں نا وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، میں تہجد پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم بتا دیتے ہیں نا تو ہماری ایک تو وہ جو چیز ہوتی ہے اس میں اس طرح سے جو ہے نا عبادت کا مزہ نہیں رہتا، کیونکہ جو چیز ہم دکھاوا کر کے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز اگر ہم دکھاوے کی نیت ہماری نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے ہمارا کام جو ہے نا رک جاتا ہے، ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہرڈلز آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹس آ جاتی ہیں جو ہم لوگ رکاوٹوں کی وجہ سے نا عبادت کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی عبادتوں کو بھی چھپا کے رکھیں۔ لوگ اس چیز کو بھی نظر لگا دیتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے نا وہ تو پرائیویٹ ہونا ہی چاہیے۔ آپ نے کسی کو بتا کے کیا کرنا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز گھر کے لیے لیتے ہیں تو اکثر آپ کی عادت ہوتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا فٹافٹ سٹیٹس لگاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے، تو یہ آپ کی بھول ہوتی ہے۔ لوگ اندر ہی اندر نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں غم آئے،
پھر آپ کی زندگی میں کوئی لڑائیاں جھگڑے آ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ لوگوں کی وہ نظریں ہی ہوتی ہیں جو آپ کو کھا جاتی ہیں، اور آپ سارے ڈپریس رہتے ہیں۔ آپ کی میاں بیوی کے آپس میں جو لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کیوں ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سکون ہوتا ہے نا، اس کو لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کی وہ چیزیں دیکھ کے جب وہ جلن محسوس کرتے ہیں نا، تو ان کی وہ نظریں جو ہے نا وہ آپ کو لگ جاتی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے آپ کی اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہیں سیر کے لیے جانے لگے ہیں، تو انہوں نے کسی کو بتایا ہے تو پھر جی وہ جا ہی نہیں پائے۔ مطلب انہوں نے بتایا سب کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیر پہ جا رہے ہیں، ہمارا یہ پلان ہے، یا ہم نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، یا ہم نے پاکستان کے اندر ہی کہیں جانا ہے۔ لوگ جب ریویل کر دیتے ہیں نا کہ ہم جا رہے ہیں گھومنے یہ وہ، تو یقین کریں لوگ جا ہی نہیں پاتے۔ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا اگر جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے نا یہ ایسے ہی ہوا ہے تو یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ نظریں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر بات جو ہے نا بتانی ہے۔ آپ اپنی پرائیویٹ لائف جو ہے نا اس کو چھپا کے رکھیں، ہاں آ کے بتا دیا کریں اگر کسی کو بتانا ہے کہ میں وہاں گیا ہوا تھا، یا نہ بھی بتائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں، تو آپ بھی اپنی چیزیں جو ہے نا ان کو پرائیویٹ رکھا کریں۔ ہر بات بتانی، سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کرنی، اور کھانے سے پہلے بھی پوسٹ کرنا کہ ہم یہ کھانے لگے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ لوگوں کو بس جلن محسوس ہوتی ہے، اور لوگ آپ کا کھلا رزق دیکھ کے، آپ کے کھلے جو آپ کے رزق کی وجہ سے آپ کے پاس کھلی چیزیں ہیں یا کپڑے ہیں جوتے ہیں، ان کو دیکھ کے اندر ہی اندر جلن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ چیز آپ کی دیکھ کے وہ لوگ جلتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، تو وہ اس چیز سے بھی لوگوں کو جلن ہوگی۔ کچھ میں کہتی ہوں کہ جو چیز کسی کے پاس نہیں ہے نا، تو اس کا دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر کے لوگوں کے دلوں میں بھی ایک نا دکھ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کو دکھ دے کے؟ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو بار بار اس کے سامنے آپ اپنی اولاد کا تذکرہ نہ کریں، یا اپنی اولاد کی پکچریں جو ہے نا، پکچرز جو ہے نا، سوری پکچریں کہہ گئی ہوں، پکچرز جو ہے نا وہ پوسٹ نہ کریں یا ان کو سینڈ نہ کریں، تو کیونکہ ان کو بھی حسرت ہوتی ہے پھر۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کے پاس جو ہے نا ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، کسی کے پاس بچپن میں ہی چلے جاتے ہیں، کسی کے گزر جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنے بچوں کو آپ پیار بھی مت کریں، ایسے بچے کے سامنے جس کے پیرنٹس نہیں ہیں۔ تو وہ چیز تو اور زمرے میں آتی ہے کہ اس بچے کے دل میں فیلنگز آئیں گی کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو اس طرح بھی جو ہے نا، اگر آپ اسی طرح اپنی دولت جو ہے وہ چھپاتے ہیں نا کسی سے، تو اگر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے دولت، تو اس کے دل میں بھی وہ چیزیں لینے کا پھر خیال آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ حسد دکھا رہا ہو، ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ کے ہیلپرز کے بچے آپ کے گھر میں آئے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے سامنے جو ہے نا کھانا پینے کی باتیں کر رہے ہیں، گھومنے پھرنے کی کر رہے ہیں، یا آپ کے بچے جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ ہم یہ نہیں لے سکتے، ہم یہ افورڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ اس ٹائم پہ بھی آپ اپنے بچے کو گائیڈ کیا کریں کہ ان کے سامنے جو ہے نا کچھ چیزیں مت لے کے آیا کریں۔ اب وہاں پہ حسد کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ ایک بچہ ہے، اس کو حسرت دلانے کی بات ہے، تو آپ اس کو حسرت مت دلائیں۔ وہ حسرت کرتا ہے یا وہ خواہش کرتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو تنگ کر سکتا ہے، یا پھر وہ دل میں سوچ سکتا ہے کہ میرے پیرنٹس یہ چیز افورڈ نہیں کرتے ہیں، تو ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ ہر چیز مت دکھایا کریں، اور بس اپنی چیزوں کو، اپنی لائف کو، اپنے گھومنے پھرنے کو، اپنی عبادات کو پرائیویٹ رکھا کریں۔ تو بس میرا آج کا جو ولاگ تھا وہ یہیں تک تھا۔ یہاں پہ میں نے بھنڈی جو ہے نا اس کا سالن بھی بنا لیا ہے۔ تو بھنڈی جو ہے میں نے بنا تو لی تھی، لیکن مجھے پسند ہے یا میری بڑی بیٹی کو پسند ہے، اس کے علاوہ میرے بیٹے کو اور میرے ہسبینڈ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو گھر میں کوئی اور چیز بھی نہیں تھی جو ایسی ہو جو ان کو پسند ہو، میں وہ بھی بنا لیتی۔ تو لیکن پھر اس کو ساگ جو ہے نا وہ ہمارا پڑا ہوا تھا فریز، تو میں نے اس کو تڑکا لگایا، تو انہوں نے، آپ نے دیکھا تھا ناشتے میں، وہی کھایا، اور ہم لوگوں نے، میں نے اور میری بیٹی نے جو ہے نا بھنڈی ہی کھائی۔ ہماری بھنڈی فیوریٹ ہے، لیکن ان کو بھنڈی پسند نہیں ہے، تو بس اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بہت پرابلم ہوتا ہے گھر میں جب ہم مینیو جو ہے نا ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ پکا رہے ہوتے ہیں نا، تو سب کی مرضی جو ہے نا دیکھنی پڑتی ہے۔ تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ولاگ۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ تو اگر آپ تو میرے چینل پہ نیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں نا ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو یہ پھر آج کے مارننگ کا ٹائم تھا، یہاں پہ میں ناشتہ کر رہی تھی، تو میں نے یہی کلپ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔
تو آپ نے میرے نئے ولاگ جو ہے نا ان پہ بھی ضرور آنا ہے، اور میرے اگر ولاگ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔